www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، آج بعد نماز جمعہ تقریب نکاح ہے. اس لیے اسی مضمون کو عنوان بنا کر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. نکاح یہ پاک دامنی کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ سنت انبیاء ہے. خاص طور سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. آپ نے نکاح کیے بھی ہیں اور نکاح کروائے بھی ہیں. آپ کے مختلف نکاح مختلف حکمتوں پر مبنی تھے. بعض سیاسی ضرورت کی وجہ سے، بعض سماجی ضرورت کی وجہ سے، بعض دینی ضرورت کی وجہ سے نکاح کیے ہیں آپ نے. تو نکاح سنت ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت وہ عمل ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً انجام دیا ہو. دو قسم کی سنتیں ہیں. ایک قولی سنتیں ہیں کہ کوئی بات کہنے کے لیے، پڑھنے کے لیے سرکار نے دی ہے کہ یوں کہو
قولی سنت ہوگی، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عملی سنت۔ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ جس کو کرنے کے لیے حضور نے فرمایا نہیں، لیکن اگر کوئی اسے اختیار کرتا ہے اور اپنے عمل میں لاتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا۔ مثال کے طور پر اچھے کام کو داہنی طرف سے شروع کرنا، جیسے کہ جوتا یہ سیدھے پیر میں پہلے پہننا، یہ سنت ہے۔ سنن کی دو قسمیں بیان کی ہیں، سنن ہدا اور سنن زوائد۔ یہ سنن زوائد میں آتا ہے، جس کے کرنے پر بھی اللہ تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ مسلمان کو سنت کے نام سے ایک محبت ہے، ایک عشق ہے، اور یہ عشق اور محبت کی وجہ یہ ہے کہ سنت چونکہ عمل سرکار ہے، قول سرکار ہے، اس بنا پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کی اداؤں سے، آپ کی سنتوں سے بھی محبت ہوگی، آپ کے طریقوں سے بھی محبت ہوگی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ تمہارے بس کی چیز ہے، نہ کرو۔ حالانکہ وہ ممانعت حتمی نہیں ہے، جیسے صوم وصال یعنی لگاتار روزہ رکھنا، جیسے آج سحری کر لی تو اب افطار نہیں کی، روزے کو آگے بڑھا دیا۔ دوسرے دن صبح میں سحری نہیں کی اور روزے کو آگے بڑھا دیا۔ دوسرا دن شام ہوا، افطار نہیں کی، روزے کو آگے بڑھا دیا۔ اس کو طے کے روزے کہتے ہیں عام لوگوں کی اصطلاح میں، اور عربی میں اسے صوم وصال کہتے ہیں۔ اگرچہ کچھ صحابہ کرام نے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کبھی کبھی صوم وصال رکھا بھی ہے، لیکن عامتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے برداشت سے باہر یا قابو میں نہ ہونے کی وجہ سے صوم وصال سے منع کیا تھا۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی پر نظر ڈالنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے یاد کرنے کے لیے اور اسے زندگی میں اتارنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کی یادداشتیں بڑی قوی تھی۔ پہلے اشعار ان کو ہزاروں کی تعداد میں یاد رہتے تھے، وہ چھوڑ کر حضور کے ارشادات یاد کرنا اور قرآن کریم کا یاد کرنا شروع کیا، اور وہ کام چھوڑ دیا۔ بس رات دن سرکار کے سامنے رہنا، جب رہیں تو آپ کی باتوں کو یاد کرنا
ان کو عملی طور پر زندگی میں اتارنا اور اس کی دعوت دینا، یہ مشغلہ بن گیا تھا صحابہ کرام کا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت دیر سے دین قبول کر چکے، یعنی غزوہ خیبر کے بعد دین قبول کیا، وقت کم ملا سرکار کے ساتھ، لیکن ارشادات ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ یاد ہوئے۔ 5374 روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کو وقت تو کم ملا، پھر اتنی احادیث آپ کو کیسے یاد ہو گئی؟ حاشا و کلا، غلط بیانی تو ابو ہریرہ کر نہیں سکتے، حدیث میں غلط بیانی تو کر نہیں سکتے کہ کوئی اپنی بات ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں، جس کی سخت وعید آئی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کی جھوٹے طریقے پر، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار رکھے، تیار دیکھے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس وعید کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام احادیث کے بیان کرنے سے رک جاتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات حضور کی طرف منسوب ہو گئی یا منشے کے خلاف کوئی بات منسوب ہو گئی تو ظاہری بات ہے کہ بڑا گناہ ہوگا اور بڑی وعید ہے، اس وعید سے بچنے کے لیے احادیث کو نقل نہیں کرتے۔ اور کچھ صحابہ کرام جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرات احادیث بیان کرتے ہیں اس بنا پر کہ علم کو چھپانے کی وعید ان کے سامنے ہے، اس بنا پر جو بھی ارشاد ان کے سامنے آتا ہے اس کو نقل کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مشہور ہے، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوے دینے سے اور احادیث سے منع کر دیا تھا، پھر بھی وہ کبھی حدیث بیان کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ کو منع کیا ہے پھر آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے جو سنا ہے سرکار سے اور جو ارشادات مجھے معلوم ہیں، اگر گردن پر کوئی تلوار رکھ دے گا اور چلائے گا اور میری آواز جب تک نکلے گی اور کوئی ارشاد حضور کا میں سنا سکوں گا تو اس میں دریغ نہیں کروں گا اور وہ سنا کے رہوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کرنے کے بعد جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، حیات رہے، اپنا مشن ہی یہ بنایا تھا کہ ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے، اور نہ صرف یاد کیا جائے بلکہ محفوظ کرنے کے بعد اس کو عملی زندگی میں اتارا بھی جائے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ارشادات مبارکہ جو ہیں وہ نقل فرماتے تھے،
اور رات دن اس کی نشر و اشاعت کے اندر رہتے رہے، پوری زندگی اسی شان کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ اتنی حدیثیں تم کو یاد کیسے ہوئی؟ تو جواب دیا کہ یہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا نہ بازار میں گیا نہ باغات میں گیا، بلکہ رات اور دن سرکار کے سامنے رہا، آپ کی باتیں سنتا رہا، آپ کے ارشادات سنتا رہا۔ کمزوری یہ تھی کہ بھول جاتا تھا، جو باتیں سرکار سناتے تھے ذہن سے نکل جاتی تھی، حافظہ قوی نہیں تھا میرا۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ ہر وقت تم میرے سامنے بیٹھتے ہو اور ارشادات میرے سنتے ہو، احادیث سنتے ہو، تو چاہتے کیا ہو؟ جواب دیا کہ چاہتا یہ ہوں سرکار کہ آپ کی باتوں کو اپنے سینے کے صندوقچے میں محفوظ کر لوں اور عملی بناؤں، لیکن میری کمزوری یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں، ذہن سے نکل جاتی ہے باتیں آپ کی، حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں یاد کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر کو سامنے پھیلاؤ۔ چادر سامنے پھیلائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لب بھر کر اپنے سینے سے کچھ نکالا اور چادر میں ڈالا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ سے کہا کہ اب یہ چادر کو سمیٹ لو، اور سمیٹنے کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے لگا لیا، پھر قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جب سے یہ عمل ہوا کہ سرکار کی چادر مبارک کا سینے سے لگانا تھا کہ جتنی بھولی ہوئی حدیثیں ہیں وہ بھی یاد ہو گئی، اور بعد میں کوئی حدیث میں بھولا نہیں۔ حافظہ جو ہے یہ ایک معجزہ ہے سرکار کا کہ محفوظ ہونے لگی سب باتیں اور یاد رہنے لگی سب احادیث۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی بھر کا عمل رہا۔ حضور کے وصال کے بعد لوگوں کا رجوع احادیث کے سننے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رہنے لگا۔ بعد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ حدیثیں یاد کیے ہوئے تھے، لہذا ان کی طرف لوگوں نے رجوع کرنا شروع کیا، زیادہ عمر پائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے اور دعوت دی گئی تھی ان کے والدین کی طرف سے، تو والدین نے درخواست کی کہ انس کے لیے دعا کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے مال میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی لمبی رہی اور اللہ تعالیٰ نے مال میں بھی بے حد برکتیں عطا فرمائی۔ کتنا مال ہے اس کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ رہا۔ عجیب واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مولانا روم نے بھی نقل کیا ہے کہ ان کے یہاں مہمان آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان آئے، مہمانوں کو کھانا کھلانا تھا دسترخوان پر۔ دسترخوان کچھ میلا کچیلا تھا، داغ دھبے زیادہ تھے،
تو خادم نے کہا حضرت بہت میلا کچیلا دسترخوان ہے، اس پر کیسے کھانا کھلایا جائے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صاف کر لو اس کو۔ تو خادم نے کہا حضرت مہمان بالکل تیار ہیں اور کھانا بھی تیار ہے، اور دسترخوان دھلنے کے لیے جائے گا آئے گا تو کافی دیر ہو جائے گی، تو کیا کروں؟ تو فرمایا کہ سامنے جو آگ کا تنور جل رہا ہے اس میں ڈال دو، دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تعجب ہوا مہمانوں کو کہ یہ عجیب صفائی کی ترکیب عجیب رہی کہ آگ میں ڈالنے سے تو یہ دسترخوان ہی ختم ہو جائے گا، باقی رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن خادم خاموش رہا اور اس نے طے بنائی دسترخوان کی، اور اس ابلتے ہوئے آگ کے تنور کے اندر ڈھکن کھول کر یہ دسترخوان ڈال دیا۔ دسترخوان ڈال دینے کے بعد چند منٹیں گزر گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دسترخوان نکال لیا جائے۔ انہوں نے ڈھکن کھولا اور اندر سے دسترخوان نکالا، دسترخوان بچھا بھی دیا، بالکل چمکدار صاف ستھرا، ایک داغ نہیں ایک دبا نہیں، اور دسترخوان بچھایا گیا ہے۔ اور خادم نے کوئی تعجب کا اظہار بھی نہیں کیا کہ دسترخوان جل کیوں نہیں گیا، بلکہ داغ دبے صاف ہو کر کلین ہو کر کیسے آ گیا۔ مہمان حضرات کو کہا گیا کہ آپ دسترخوان پر تشریف رکھیے۔ مہمانوں نے کہا کہ ایک سوال کا جواب مل جائے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے دسترخوان آگ میں ڈالنے کے لیے کہا، آگ میں دسترخوان ڈالنے سے کیا دسترخوان جل نہیں گیا؟ کیا آپ کو یہ یقین تھا کہ دسترخوان جلے گا نہیں؟ چند منٹوں کے بعد آپ نے فرمایا دسترخوان نکال لو۔ فرمایا ہاں مجھے یقین تھا۔ سوال پوچھا کہ یہ یقین کی وجہ کیا ہے؟ ہم کو تو ایسا یقین نہیں ہے، ہم کو تو یہ یقین ہوتا ہے کہ آگ میں کوئی چیز ڈالی جائے تو جل کے خاک ہو جاتی ہے، تو آپ کو یہ کیسے یقین رہا؟ فرمایا یہ دسترخوان وہ ہے جس پر آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور کھانا تناول فرمایا ہے، اور یہ دسترخوان سے سرکار کا جسم لگا ہے، کبھی آپ نے اپنی انگلیاں مبارک بھی اس سے سن کی ہیں، تو مجھے یقین تھا کہ جس میں اتھر لگ جائے سرکار کا تو ظاہری بات ہے کہ اس چیز پر جہنم کی آگ جو ہے وہ کام نہیں کرتی، جہنم کی آگ اس چیز کو جلا نہیں سکتی، تو ظاہری بات ہے کہ سرکار کے جسم اتھر سے مساس ہوا ہے دسترخوان کا، دنیا کی آگ اس کو کیا جلا سکتی ہے؟ اس بنا پر مجھے یقین تھا، اس یقین کی وجہ سے میں نے یہ بات جو ہے کہی تھی، اور پورے اعتماد کے ساتھ میں نے یہ دسترخوان جو ہے اندر ڈلوایا تھا۔ لیکن مہمانوں نے کہا کہ یہ بات آپ کو تو معلوم تھی لیکن خادم کو تو معلوم نہیں تھی یہ بات، لیکن خادم نے جیسے ہی آپ نے کہا لپیٹ کر دسترخوان اندر ڈال لیا۔ اس نے کس بنیاد پر ڈالا؟
کہا یہ سوال تو خادم سے کرنا چاہیے. خادم سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ کو کیسے یقین رہا کہ دسترخوان نہیں جلے گا؟ کہا مجھے دو چیزیں میرے سامنے تھیں. ایک تو یہ کہ حکم دینے والے صحابی ہیں اور صحابی کوئی بیجا قسم کا حکم نہیں دے سکتا جس نے صحبت رسول پائی ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا لقب آیا ہوا ہے، وہ کوئی بیجا قسم کا حکم تو دے نہیں سکتا. صحابی رسول ہونے کے ناطے سے یہ یقین تھا. دوسری بات اصل میں یہ ہے کہ میں ہوں خادم. خادم کا کام صرف اشاروں پر کام کرنا ہے، حکم کو پورا کرنا ہے، آرگیومنٹ کرنا نہیں ہے. اس بنا پر میں آرگیومنٹ کرنے کے بجائے حضرت کی بات یقین کے ساتھ مان کر میں نے دسترخوان ہاتھ کے اندر ڈال دیا اور وہ سلامت نکلا. وہ آپ دیکھ رہے ہیں. واقعات میں لکھا ہے کہ بادشاہ اکبر نے ملا نصیر الدین کی جو ہے وہ دعوت کی، لیکن دعوت میں ایک مضحکہ خیز طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ دعوت میں بجائے اس کے کہ شاندار کھانے ہوں، بیگن کی ترکاری اور سالن بنایا گیا اور وہ کھلایا گیا. اور کھانے کے دوران بادشاہ نے جو ہے بیگنوں کی بہت تعریف بھی کی. اس میں یہ خوبیاں ہیں، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ کمال ہے. تو ملا نصیر الدین نے بھی ان کی تعریف میں ساتھ دیا اور دو چار صفات اور بھی بیان کی کہ ہاں اس میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے. رات کو بادشاہ کے پیٹ میں سخت درد ہوا. بلایا ملا نصیر الدین اور کہا یہ بیگنوں کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ بیگن ہم نے کھا لیے، تو یہ بیگن سے جو ہے گیس بھی ہوتا ہے اور بدہضمی بھی ہو جاتی ہے. تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ ہاں میرا بھی خیال یہی ہے، میری بھی رائے یہی ہے کہ اسی کی وجہ سے شاید یہ ہو سکتا ہے. تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ صبح جب کھائے تھے بیگن تو میں نے تعریف کی تھی، آپ بھی تعریف میں شامل ہو گئے. ابھی میں نے اس کی کچھ اوصاف اور کچھ خرابیاں جو ہے وہ بیان کی، آپ اس میں بھی شامل ہو گئے. تو آپ کا بیگن کے سلسلے میں مسئلہ کیا ہے؟ تو ملا نصیر الدین نے بڑا اچھا جواب دیا کہ میں آپ کا غلام ہوں، بیگنوں کا غلام نہیں ہوں. جیسا آپ فرمائیں گے ایسا ہوگا. آج اصل میں مسلمان کو سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آقا کا غلام ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے اندر پیدا کر لے، اپنے اندر سرکار کی محبت اور اداؤں کو بسانے کا مزاج بنا لے اور سنتوں کو معمولی نہ سمجھے، قیمتی سمجھے اور ہر سنت کو قیمتی سمجھ کر اپنانے کی کوشش کرے، اس سے محبت رکھے. سنتوں کے خلاف زبان سے کوئی جملہ نہ نکالے. اگر کوئی سنتوں پر عمل نہیں بھی کر رہا ہے تو کم سے کم سنتوں کا احترام اور ادب ضرور کرے. جیسے بعض لوگ داڑھی کے سلسلے میں بےہودہ گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ داڑھی رکھی ہے اور یوں کرتا ہے اور داڑھی رکھی ہے اور یوں کرتا ہے. ارے بھائی، ایک سنت پر اس نے عمل کیا ہوا ہے، وہ قیمتی انسان ہے. رہ گیا دوسرے اعمال تو اس سے داڑھی کو کیوں جوڑا جاتا ہے اور کیوں یوں کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھ کر یوں کیا، داڑھی رکھ کر یوں کیا. لوگ نماز پڑھ کے بھی تو غلط کام کر رہے ہیں اور دوسرے بھی جو ہے گناہوں کے کام جو ہے انجام دیتے ہیں. تو ایک آدمی کو سنت کے حوالے سے دلیل کرنا،
اور اس کی داڑھی کی نسبت سے اس کو ذلیل کرنا مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ سنتوں کا احترام کرنا چاہیے، اور سنتوں کے خلاف کوئی جملہ مضحکہ خیز جس سے سنتوں کی توہین نکلتی وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی دینی شعار اور دینی عمل میں اس بات کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہم عمل نہ کرتے ہوں تو اس کے اوپر انگلی اٹھے ایسا کوئی جملہ بھی ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ عقیدے کے خلاف ہو کر کبھی کبھی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے باہر نکل جاتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے ذرا ہنساؤں گا لوگوں کو تو مزہ آ جائے گا، لوگ مسکرائیں گے، ہنسیں گے اور کہیں گے یہ تو بہت ہنسانے والا آدمی ہے اور یہ تو بڑی مجلس کو گرم رکھنے والا آدمی ہے۔ یہ گرمی کام آنے کی چیز نہیں ہے۔ سنتوں کو کھلواڑ نہ بنایا جائے، سنتوں کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور جو سنتوں پر چل رہے ہیں ان سے بھی محبتیں رکھی جائے، ان پر کان و کینی نہ کی جائے۔ نکاح بھی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ سنتوں کے مطابق اسے انجام دینے کی توفیق سعید عطا فرمائے اور آج کے نکاح کو بھی مبارک فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔